الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی آواز کم کرو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي كان معي في الجنة۔ اللهم صل على محمد وآله بقدر حسنه وكماله۔ عزیزان مکرم، حاضرین محترم، اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی یہ مجلس ہے۔ اور اللہ کا یہ کرم ہے، جیسے قیامت تک اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، دنیا کی نعمتیں۔ میری طرف متوجہ رہیں، اللہ والا ادھر دیکھتے رہیں۔ پانی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، خوراک کی تمام اقسام یہ نعمت ہے، ماں باپ یہ نعمت ہے، علم و عمل یہ نعمت ہے۔ اس طرح اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ جیسے ان نعمتوں کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہر دور میں اللہ کے مقرب اور نیک بندے بھی رہیں گے۔ یہ نعمت ایک بزرگ کے جانے کے بعد دوسرا بزرگ کو اللہ کھڑا کریں گے، اور قیامت تک جب تک اللہ اس زمین کو باقی رکھنا چاہیں گے یہ سلسلہ بھی باقی رکھیں گے۔ لوگوں میں یہ بات کہنا غلط ہے کہ اس وقت دنیا میں بھی کون بزرگ ہیں۔ بزرگ تو وہ تھے جو ہواؤں میں اڑتے تھے، اشارہ کرتے تھے تو بندے مر جاتے تھے، مردے کو ٹھوکر مارتے تھے تو زندہ کر دیتے تھے۔ بزرگ تو وہ تھے جو اس طرح کر لیتے تھے، لیکن بزرگوں کی تعریف کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بزرگ یوں نہیں ہوا کرتے۔ ایک آدمی 10 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی صحبت میں رہا۔ جب جانے لگا تو اس نے کہا میں نے تو آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، لیکن میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، مجھے اپنی کرامت ہی کوئی دکھا دو۔ تو شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب اور مضبوط جواب دیا۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو 10 سال تک میری صحبت میں رہا ہے، بھلا یہ بتاؤ
کہ مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے بڑی بزرگی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر ڈٹ جانا، سنت شریعت کا حیا کرنا، یہ کرامت سے بڑی کرامت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اولیاء نہیں ہیں، غلط ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کوئی ملک کا ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے، کوئی ایسا محلہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں جس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی نہ ہو۔ اس ایک کی برکت سے وہ ادارہ قائم ہے، اس ایک کی برکت سے وہ محلہ آباد ہے، اس ایک کی برکت سے وہ شہر آباد ہے، اس کی وجہ سے گھر کا نظام درست چلتا ہے۔ اللہ کے نیک مقرب بندوں کی جیسے اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس نعمت کو بھی اللہ نے بندوں پہ ختم نہیں فرمایا۔ جب تک زمین کو اللہ باقی رکھنا چاہے گا یہ نعمت بھی باقی رہے گی۔ ایک بات اور میری طرف توجہ رہے، یہ بچے بات کر رہے ہیں، تھوڑا ان کو چپ کرا دو بھائی، توجہ میری طرف بھائی۔ انسان دو چیزیں نہیں بن سکتا، ان دونوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک ہے نبی کوئی نہیں بن سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کوئی نہیں بن سکتا، صحابی جب ہی صحابی بنتا ہے نا کہ نبی کی صحبت میں ایمان کی حالت میں رہے۔ ویسے تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا میرے آقا کو، لیکن صحابی کہاں ہیں؟ اس بے ایمان کو تو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا۔ نبی نہیں بن سکتا کوئی، صحابی نہیں بن سکتا کوئی، یہ دو سلسلے قیامت تک کے لیے بند۔ میرے آقا کے آنے کے بعد یہ دونوں چیزیں باقی نہیں رہی، نبوت کا سلسلہ بھی نہیں اور صحابیت کا سلسلہ بھی نہیں، لیکن ولی کا بننا، محدث کا ہونا، قاری کا ہونا، حاجی کا ہونا، غازی کا ہونا، مجاہد کا ہونا، اللہ کا ولی ہونا، کتب، غوث، ابدال، جتنے مدارج ہیں، ہر اس سلسلے میں ہر ایک ہیرا موتی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے محنت کے ساتھ ولی بھی بن سکتا ہے، محنت کے ساتھ مجاہد بھی بن سکتا ہے، محنت سے محدث بھی بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، فقی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ اس کو خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو، یہ درجہ باقی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا۔ اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ دنیا میں اب ولی کہاں ہیں، کون نظر آتا ہے، کس کے اندر ولایت والی باتیں ہیں، یہ صرف عوام کی باتیں ہیں جو کل انعام ہیں، دین شریعت کی یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اولیاء کی تعریف کی ہے، اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولیوں کی اللہ نے خود تعریف کی ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا یار ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو مخلوق میں عزت دیتا ہے۔ انسان تو انسان رہے، جانور بھی اس سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میں بطور مثال کے 2-3 واقعات نقل کرتا ہوں تاکہ میں اپنے وقت میں اپنی بات پوری کر سکوں۔ توجہ میری طرف رہے۔ میرے آقا کے صحابی بھی تھے اور وقت کے بہت بڑے ولی بھی تھے۔ ہر صحابی ہوتا ہے اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے۔ ایک صحابی جس کا نام حضرت سفینہ ہے رضی اللہ عنہ، کشتی پہ سوار تھے، آپ کے ساتھ اور آدمی بھی کشتی پر بیٹھے تھے۔ ایسے حادثے کا شکار ہوئی کشتی کہ سب ساتھی ڈوب گئے، کشتی بھی ٹوٹ گئی، ایک تختہ باقی رہا۔ حضرت اس ایک تختے پر باقی رہے، وہ تختہ تیرتا رہا۔
حضرت اکیلے تھے، بہت پریشانی تھی، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ تختہ کس کنارے لگے گا۔ تیرتا تیرتا ایک کنارے لگا تو کیا دیکھا کہ شیر ہے اور بڑی غصے میں ہے، آنکھیں اس نے بہت خوفناک بنا لی ہیں اور منتظر کھڑا ہے کہ یہ آئے، میں اس شیر کو کھا جاؤں اور میں اس بندے پر حملہ کر کے قتل کر دوں۔ تو حضرت نے سوچا کہ میرے سب ساتھی ڈوب گئے اور کشتی ٹوٹ گئی، میں اکیلا ہوں اور میں اب کنارے لگ رہا ہوں، تو ایک دوسری مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں کیا کروں؟ حضرت بیر نکلے اور شیر سے فرمایا انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو جنگل کا شیر ہے، میں بھی رسول اللہ کا غلام ہوں، خیال کرنا۔ مولا کے 27 معنی علماء نے لکھے ہیں۔ مولا کا معنی یار بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی سربراہ بھی ہے، سردار آقا بھی ہے، کئی معنی ہیں۔ اور کتنا خوش قسمت ہے وہ ولی جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، اللہ یار ہے ایمان والوں کا، عام ایمان والوں کے ساتھ اللہ کو پیار ہے۔ جو خاص الخاص بندہ ہو، جو ولایت کے درجے پر بھی فائز ہو، اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جب آپ نے یہ بات شیر سے کہی، اس نے دم نیچے کر دی، گردن جھکا دی اور آ کر دم کے ساتھ اشارہ کرنے لگا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ صحابی بے خوف اس کے ساتھ چلتے رہے اور کافی دور لے جا کر ایک جگہ آبادی تھی، اس کے قریب پہنچا تو شیر نے حضرت کو دھکا دیا۔ یہ الوداعی سلام تھا کہ اب تم آبادی کے قریب آ گئے ہو، مجھے اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ کی مخلوق بھی، شیر بھی، جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ ولی اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لا، اس کا اللہ ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے ساری مخلوق اس کا ادب کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی ان کا وصال ہوا، اور یہودی بھی، عیسائی بھی اور کافر بھی بڑی تعداد میں آئے کہ مسلمانوں کے بڑے امام کا انتقال ہوا ہے۔ دیکھیں کیا کرتے ہیں مسلمان۔ ان دنوں میں سواریاں نہیں تھی، فون نہیں تھا، رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی، گدھوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر لوگ سفر کرتے تھے۔ 8 لاکھ انسانوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تو عجیب بات کہی، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام احمد بن حنبل تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں۔ توجہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے مقرب بندے موجود ہیں دنیا۔ یوں نہ کہا کرو کون ہے جی، ہم اپنے آپ کو دیکھ کر دوسروں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم جو جھوٹ بولتے ہیں ساری دنیا جھوٹی ہے، ہم جو اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں ساری دنیا ایسی، ساری پاگل ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہو جائے تو اللہ کب سے زمین پر رہنے والے انسانوں کو سرے سے صفحہ ہستی سے ختم کر دے۔ امام احمد بن حنبل کا جنازہ تیار ہوا، لوگوں نے بڑے بڑے بانس باندھے، اور اس لیے باندھے کہ تاکہ ہر آدمی برکت حاصل کر سکے، جنازے کو کندھا دے سکے۔ اس وقت یہودی بھی، عیسائی بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ اڑنے والے پرندے زور سے، تیزی کے ساتھ پیچھے سے اڑتے ہوئے آتے ہیں۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی چارپائی کے قریب آتے ہیں تو زور سے پرندے چارپائی سے ٹکراتے ہیں، پھڑک کے مر جاتے ہیں۔ یہ منظر اپنوں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا۔ اس قدر جانور پر اثر، اس اللہ کے ولی کی وفات کا، اس واقعے کو دیکھ کر 10,000 یہودی اور عیسائیوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ کہا جس نبی کے امتی کی کیفیت یہ ہے کہ پرندے بھی اس کی جدائی پر تڑپتے اور مرتے ہیں،
اس امت کے نبی کا کیا حال ہوگا؟ اس نبی کا نام محمد ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے کو دیکھ کر، اس کرامت کو دیکھ کر ان لوگوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا۔ فرمایا یہ ایک عجیب کرامت ہے کہ لوگ زندگی میں ان کی کرامتوں کو دیکھتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے کہ جن کی وفات کے بعد ان کی اس کرامت کو دیکھا تو آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ تو یہ نہ کہا کرو کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اللہ کی زمین پر ہے، مگر گناہوں کا ہماری آنکھوں پر پٹی چڑھی ہوئی ہے، ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب اس پر میں دو واقعے نقل کرتا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ امام ہے یہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی کہ ولی ہے کون؟ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، جو اللہ سے ڈرتا ہے حقیقت میں متقی ولی وہ ہے جس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنی ہی تعریفیں کرتا ہے، اپنے باپ دادا کی جائز ناجائزیں باتیں لوگوں کو سنا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، یہ ولی نہیں شیطان ہے۔ اور اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں کار شیطانش کند نامت ولی گر ولی است لعنت بر ولی، شیطانوں والے کام کرے اور نام اس کا ولی ہو، اگر ولی یہی ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ کے ولیوں میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہو جائے۔ اس پر دو چھوٹے واقعات، میں اسی پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وقت ہو جائے گا۔ پہلا حضرت امام احمد بن حنبل، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ دو بھی رحمت اللہ علیہ، یہ لفظ بھی حدیث سے ثابت ہے، رحمت اللہ علیہ کہنا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے قاضی تھے، ان کا نام محمد تھا۔ امام احمد بن حنبل چوٹی کے ولی تھے، محدث تھے، وقت کے امام تھے۔ آپ کا بیٹا بھی بہت کامل ولی تھا، اس کا نام محمد تھا، لیکن قاضی تھے، لوگوں کے فیصلے کرنا اور یہ کرنا۔ بیٹے کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ وہ جھونپڑے میں رہتا تھا، قاضی ہونے کے باوجود کوئی دربار نہیں تھا، اور آپ نے ہر ایک کے لیے ہر وقت دروازے کھلے تھے، رہتے ہی جھونپڑے میں جو آیا اپنی شکایت سناتا، فوراً فیصلہ کر دیتے، ان میں تقوی اتنا تھا۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل نے اپنی خادمہ سے روٹی مانگی، لونڈی سے، کہ کھانا دے دو، بھوک لگی۔ اس نے کہا تھوڑی دیر کرو، میں تیار کرتی ہوں۔ اس نے کھانا تیار کیا، کچھ دیر سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لونڈی سے پوچھا تاخیر کیوں ہو گئی؟ اتنی دیر میں تو روٹی نہیں بننی چاہیے تھی، جلدی بن جاتی۔ کہا میں نے آٹا گوندا، گھر میں خمیر نہیں تھا، میں خمیر آپ کے بیٹے احمد کے گھر سے لائی ہوں، محمد کے گھر سے لائی ہوں، اور خمیر کو میں نے آٹے میں ڈالا تو وہ نرم ہوتے ہوتے کچھ دیر لگ گئی، اس لیے کھانا دیر سے بنا، تو میں تب دیر سے آئی ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا اب یہ روٹی میرے لیے کھانا حلال نہیں ہے، میرا بیٹا یہ قاضی ہے، نہ جانے کسی نے فیصلہ کرانے کے لیے کوئی رشوت میں کچھ دے دیا ہو اور غلط طریقے سے اس کے پاس مال آیا ہو اور اس کا گھر کا خمیر لائی ہے، تو میں یہ روٹی نہیں کھاتا، میرے لیے روٹی کھانا حرام ہے۔ اب لونڈی بڑی پریشان ہوئی کہ حضرت کھانا نہیں کھاتے، تو عرض کیا حضرت میں کیا کروں پھر اس روٹی کو، کہاں کروں؟ اور میں محلے میں فقیر آتے ہیں، ان کو روٹی دے دو، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ اس میں جو خمیر ڈالا ہے وہ قاضی کے گھر کا ہے، اگر فقیر لے لے تو روٹی دے دینا، اگر نہ لے تو روٹی رکھ دینا۔ پھر فقیر آئے اور ہر فقیر نے کھانا جو مانگا تو اس لونڈی نے کہا کہ یہ کھانا ہے
आटा तो हमारे घर का है, लेकिन इसमें खमीर ये काजी के घर का है, अगर कहो तो रोटी दे देते हैं, ले जाओ। फकीर ने कहा नहीं, ये मशकूक है, रोटी हम नहीं लेते। जब अल्लाह के वलियों के साथ लोगों का ताल्लुक था तो फकीरों में भी इतना अल्लाह का डर था। हत्ता के उलमा ने लिखा है कि फकीरों ने उस गली में आना छोड़ दिया कि यहाँ जो रोटी मिलती है मशकूक होती है, उस रोटी में, उस आटे में खमीर काजी के घर का होता है, ये मशकूक है, इसलिए उस गली में फकीरों ने आना छोड़ दिया। वो रोटी रखी रह गई, सूख गई। तो लौंडी के दिल में ख्याल आया कि ऐसे सूख गई है, हमारे किसी काम की नहीं, इंसानों तो खाया नहीं, तो उसने दरिया में डाल दिया, आटे को दरिया में डाल दिया, उस रोटी सूखी को डाल दिया। तो एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह ने लौंडी से पूछा क्या बना उस रोटी का? कहा हजरत फकीरों ने लिया ही नहीं। तो कहा फिर क्या किया? कहा हजरत वो सूख गई थी, मैंने दरिया में डाल दिया। उसने कहा अफसोस। हजरत ने फरमाया अफसोस, तूने मेरे लिए दरियाए दजला की मछली भी हराम कर दी है। उस दरिया की मछली को भी हजरत ने कभी नहीं खाया। इसको तकवा कहते हैं। कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, जो हलाल हराम की पहचान नहीं, शक्ल इस्लाम के मुताबिक नहीं, मामलात उसके दुरुस्त नहीं, वो वली कैसे है? एक वली वो भी है जिनका नाम हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी कहते रहमतुल्लाह मौजूद हैं इस वक्त। अल्लाह के नेक बंदे, सारे अंधे नहीं हैं और सब अल्लाह के दुश्मन और बागी भी नहीं हैं, अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं। हम गुनाहों की वजह से इतना अंधे हो गए हैं कि सारी दुनिया में एक जैसी नजर आती है। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमुल्लाह ने कभी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का खाना नहीं खाया। सुभान अल्लाह ही कह दो, अल्लाह के बंदो। लोग झूठी करामात सुनाते हैं कि हमारे शेख हवा में उड़ते हैं और हमारे हजरत खाने से बिल्कुल पाक हैं और रात को उठकर खा जाता है। तो मुरीद ने कहा चलो तजर्बा तो करो। उसने बहुत कुछ खिलाया, गर्म दूध भी पिलाया, बैग ताला लगा दिया। रात को हजरत को तकाजा हुआ, बड़ी कोशिश की कि दरवाजा तोड़ नहीं सका। मुरीद सुबह सुबह काफी सारे और लोगों को लेकर आया, कहा हजरत की करामत देखो। देखे तो सारा गांधी का अंदर कोई करामत है? कहते खाता नहीं हजरत, कोई इंसान है खाता है। कमाल ये है कि उसमें अल्लाह का डर है, हराम नहीं खाता, ये वली है। हजरत लाहौरी रहमुल्लाह हज के लिए गए, बहरी जहाज में सवार थे। जो खाना पकाते थे हाजियों का, वो नमाज नहीं पढ़ते थे। हजरत रोजाना उनसे कहते कि भाई ये हाजी हैं, आपके लिए दुआ करेंगे, आपके हज में आपका भी हिस्सा होगा, तो आप नमाज शुरू कर दो, खाना फिर पकाओ। वो रोजाना वादा करते थे कि कल कपड़े पाक करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बहाना बनाते थे। लेकिन उन्होंने 8 दिन तक जहाज चलता रहा और अल्लाह के बंदों ने 8 दिन तक नमाज नहीं शुरू की। हजरत लाहौरी रहमुल्लाह ने खाना नहीं खाया, बहुत नहीफ हो गए, कमजोर हो गए। जब जहाज किनारे लगा, बंदरगाह के पर उतरे आप जद्दा, तो उस वक्त आपको बहुत भूख सता रही थी। देखा एक मछली वाला मछली तल रहा है, लेकिन दिल उसका अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जिक्र इलाही भी कर रहा है। तो आपने उससे मछली ली और गरम मछली को खाया। हजरत लाहौरी रहमुल्लाह को इस हाल की तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ हुई। तो आपने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने मछली खाई है, नमाजी के हाथ से मेरा जिस्म कमज़ोर और ज़ईफ़ हो गया है। ए अल्लाह मैंने बेनमाज के हाथ की चीज़ नहीं खाई, अगर वो खा जाता तो ईमान भी ज़ईफ़ हो जाता। 8 दिन तक खाना नहीं खाया क्योंकि वो बेनमाज थे। और हजरत मौलाना फजल अली कुरैशी रहमहुल्लाह मिस्कीनपुर वाले, कभी उन्होंने भी बेनमाज के हाथ का खाना नहीं खाया। मेरे दादाजी रहमुल्लाह उन्हीं से बैत थे और मेरे अब्बा जी रहमुल्लाह अक्सर ये बात सुनाते थे। फरमाते एक दफा जो हजरत का खाना पकाता था आदमी, उसने क्या किया कि उसने खाना पकाया
اور وضو وغیرہ کر کے تو اس کا ایک رشتہ دار آیا، اس نے کہا اس چولہے میں لکڑیاں آگے کرتے رہو، میں حضرت کا کھانا بنا لوں۔ جب کھانا بنا کر حضرت کے سامنے رکھا تو حضرت نے فرمایا یہ روٹی کہتی ہے قریشی تیرے کھانے کے قابل نہیں ہوں۔ حضرت نے اس کو بلایا اور فرمایا کھانا کیسے پکایا؟ کہا حضرت میں نے وضو کیا ہے اور آٹا باوضو گوندا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ میں نے اس کو پکایا جیسے پہلے پکاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، پھر غور کرو، 2-3 دفعہ اس کو کہلوایا۔ اس نے کہا جی حضرت میرا ایک رشتہ دار آیا ہوا تھا اور وہ رشتہ دار کو میں نے کہا کہ تو لکڑیاں آگے کرتا رہے اور میں حضرت کا کھانا بناؤں۔ فرمایا یہی بے نماز تھا، اس کی لکڑی کو ہاتھ لگانے سے اس کا اثر کھانے میں بھی آ گیا، اس لیے روٹی میرے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دعوت کی اور کہا حضرت آپ تشریف لائیں، ہمارے یہاں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو اس نے مرغا خود ذبح کیا باوضو، پھر بیوی اس کی تہجد بھی پڑھتی تھی، کھانا بنایا۔ جب کھانا سامنے رکھا تو فرمایا یہ روٹی کہتی ہے قریشی مجھے نہ کھاؤ۔ وہ بہت غصے میں اپنے گھر گیا اور بیوی کو ڈانٹا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہو، میں نے وضو کیا ہے، میں نے نماز بھی پڑھی ہے، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، ذکر بھی کرتی رہی ہوں۔ کہا حضرت کھانا نہیں کھاتے، کیا بات ہے؟ ہاں، اس نے کہا جی ایک عورت آئی تھی مجھے ملنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ روٹی کو بناتی تو میں ہوں، توے پر میں ڈالتی ہوں، صرف تو الٹ پلٹ کرتی رہے، ایک حصہ پک جائے تو دوسری طرف کر دینا، پلٹتی رہے۔ صرف اس نے یہ کیا ہے، باقی آٹا میں نے گوندا۔ فرمایا وہ بے نماز عورت ہے اس لیے روٹی کھانے کے قابل نہیں۔ ولی یوں ہوتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، بے نماز کے ہاتھ کی چیز کھانے سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ ایک امام احمد بن حنبل کے متعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا۔ آپ سے پوچھا گیا خربوزہ کھانا حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام۔ کہا میرے آقا نے کیا کبھی نہیں کھایا؟ فرمایا کھایا ہے۔ کہا حضرت آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے احادیث میں بہت تلاش کیا ہے، مجھے یہ نہیں ملا کہ میرے آقا نے خربوزے کو کاٹ کر کھایا یا توڑ کر کھایا ہے۔ اگر میں کاٹ کر کھاتا ہوں، میرے آقا نے توڑا ہو، پھر بھی سنت کے خلاف لازم آتا ہے، اور اگر میں توڑ کر کھاتا ہوں اور آقا نے کاٹ کر کھایا ہو پھر بھی سنت کے خلاف لازم آتا ہے، اس لیے میں نے خربوزہ کھانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ ولی قیامت تک ولی رہیں گے، لیکن ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں، آنکھوں سے اندھے پن کی پٹیاں اتار دیں، لوگوں کی غلط باتیں سن کر اپنے ایمان کو نہ برباد کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنا دوست بنائے، آمین کہو۔ اور جو اللہ کے دوست ہیں اللہ ان کے ساتھ ہمیں دلی محبت الفت رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ اس اجتماع کو اور ہمارے بیٹے بھائی مغیرہ صاحب کو اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے بزرگ